अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने खड़ा हूँ और ये बड़ा मुश्किल है आपको बतलाना कि हम ये तसव्वुर कर सकें कि ये जगह जो दरसगाह है वहाँ पर किस किस्म की खूरेजी हुई और उसके बाद वहाँ के हालात क्या हैं। हम आपको स्कूल के अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि हम आपको प्रोग्राम का तारुफ करवाना चाहते हैं। जो ऑडिटोरियम है जहाँ पर खून की होली प्यारे मासूम बच्चों के साथ खेली गई, वो मीडिया के जरिए आप तक उसकी कहानियां पहुंच चुकी हैं। मेरा मकसद आपको दोबारा उन्हीं जगहों पर ले जाना नहीं है जो आप बारहा टेलीविजन के तवस्सुत और अखबारात के तवस्सुत जान चुके हैं, देख चुके हैं, भांप चुके हैं। मेरा मकसद आपको ये बतलाना है कि यहाँ पर जो सानिया हुआ उसकी तफसीलात में जाने की कितनी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ जो कबाहत जुड़ी हुई है वो ये कि 132 ऐसी कहानियां हैं जिनके ऊपर आप अगर आप तवज्जो दें तो आपका ज़ब्त जो है उसका बंधन टूट जाता है। 132 से कहीं ज़्यादा ऐसी कहानियां हैं जिनको अगर आप बयान करने लगें तो शायद सालों बीत जाएं और उनका गम आप कैप्चर ना कर पाएं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमने ये कहानियां बयान करनी हैं, क्योंकि इस बयान के अंदर ना सिर्फ वो तफसीलात छुपी हुई हैं जिनके ज़रिए हम दहशत गर्दों और उनकी दरिंदगी के मकासद जान सकते हैं, बल्कि अपनी कोताहियों के हवाले से भी बात कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम में नाज़रीन आपके सामने हसन ज़ेब के ख़ानदान की एक कहानी रखूँगा। ये उन सैकड़ों बच्चों की नुमाइंदगी करती है ये कहानी, जो पिछले कई सालों से इस तमाम मामले के अंदर अल्लाह को प्यारे हो चुके और बिलखुसूस इस वाक़े में पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सानहा उस हवाले से उनकी हेडलाइंस बनी। हसन ज़ेब 10वीं जमात में भी प्रमोट हुआ था। बड़ा फरबा बच्चा था, खेलने कूदने वाला बच्चा था, खाने पीने वाला बच्चा था। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहां पर लोगों का एक हजूम मौजूद था। तमाम मोहल्ला और मोहल्ले के उस पार टाउन्स के रहने वाले लोग वहां पर आए हुए थे और ताज़ियत कर रहे थे। हमने भी वहां पर इस दुनिया से ज़बरदस्ती छीन लिए जाने वाले फूल की मग़फ़रत की दुआ की। उनके बाप के बराबर में बैठकर मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल की हालत क्या थी। बहरहाल सहाफ़त का तकाज़ा ये है कि अपने जज्बात का इजहार भी आप करते रहें, लेकिन जो बात आपको बतलानी है उस पर से नज़र भी ना उठाएं। उसके बाद हमने अपनी ब्यूरो चीफ खैबर पख्तूनख्वा फरजाना अली को साथ लिया, क्योंकि हम उनकी वालदा से बात करना चाहते थे और पिछले तवील अरसे से इस किस्म के मामलात कवर करते हुए मुझे इस बात का शदीद एहसास रहा है कि जब ख़वातीन से आपने बात करनी होती है तो उसके लिए खातून रिपोर्टर का मीडियम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फरजाना वॉज वेरी काइंड, उन्होंने हमारे साथ मामला तय किया कि सवाल जवाब किस किस्म के करने हैं और उनकी वालदा के साथ हमने बात का आगाज़ किया। जिस कमरे में हम नाज़रीन इस वक्त मौजूद आपको नज़र आ रहे होंगे, उस कमरे में आपको इस तमाम सानहे के 5 और 6 बड़े बड़े मामलात नज़र आएंगे। आपको वालदा का दुख भी नज़र आएगा, आपको बाप के सर पर टूटने वाला पहाड़ भी नज़र आएगा, आपको भाई की सिस्कियाँ भी नज़र आएंगी और वालदा के पीछे आपको एक बहन भी छोटी नज़र आएगी जो बिल्कुल खामोशी के साथ समुंदरों से ज़्यादा गहरे और दरियाओं से कहीं ज़्यादा वसी पानियों पर से भरे हुए आंसू बहा रही थी। इस कमरे के अंदर आपको गुस्से वाले रिश्तेदार भी नज़र आएंगे, इस कमरे के अंदर आपको चचा भी नज़र आएगा और लोग सवाल उठाते हुए नज़र आएंगे। आइए हम बात का आगाज़ करते हैं हसन ज़ेब की वालदा की कहानी से। हमने तय ये किया था कि हमने उनसे सवाल नहीं करने, जो वो बात कर पाएंगी अपने दिल से, अपने ख़ानदान की इजाज़त से, उनकी मौजूदगी में वो हम चलाएंगे। जो बात वो नहीं करना चाहती हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। उनके बराबर में हसन ज़ेब का वो भाई भी बैठा हुआ था जो इस दहशत गर्दी में से अल्लाह का शुक्र है बच निकला, लेकिन जिस तरीके से वो माँ के घुटने के साथ चिपका हुआ था आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कैफियत क्या होगी। आइए इस कमरे के अंदर से वो कहानी सुनते हैं जो उन तमाम बच्चों की कहानी है, उन तमाम ख़ानदानों की कहानी है जो हम सब आपको सुनाना चाहते हैं लेकिन सुनाने की सकत नहीं रखते। एक कहानी आज के प्रोग्राम और हमारा पर्सपेक्टिव वाज़े करने के लिए काफ़ी है। हसन ज़ेब की वालदा से हम बात कर रहे हैं। उसको बहुत शौक था, मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं मुल्क की खिदमत करूंगा, फौज में जाऊंगा। खाने पीने वाला बच्चा था, हम लोग 3 टाइम का खाते, वो 6 टाइम का खाता था। उसको भूख बहुत लगती थी,
अंधेरे से बहुत डर लगता था। मेरा हंसता खेलता बच्चा गोलियों से छलनी कर दिया इन्होंने। मेरे बच्चे सिक्योर नहीं है। मैं कल कौन से स्कूल इसको भेजूंगी? मैं किस माँ में कैसे भेजूंगी इसको स्कूल के आगे पढ़े? किस दिन से कहूँ जाओ मूसा स्कूल जाओ, छुट्टी नहीं करो, पढ़ाई तुम्हारी जाया हो रही है, मैं कैसे भेजूं इसको? घर बैठे हुए सेफ्टी नहीं है हमारे बच्चों की। आ जाते हैं 5-5 रुपए, लाख रुपए देते हैं, मैं उनको 5 देती हूँ, मुझे मेरा बच्चा ला के लौटा दे। किसी की जानों की कीमत 5 लाख रुपए हो सकती है, आके हमसे ले 10 लाख ले, 5 करोड़ ले, हमारे औलादे हमें दे दे। ये तो उन माओ से पूछे जिनकी गोदे उजड़ी हुई है, उन पे क्या गुजर रही है। 15 साल 15 मूछे भी नहीं निकली थी उसकी, अभी तो उसकी मूछे भी नहीं निकली अभी तो थी। मासूम बच्चा था, वो चिड़ियों से खेलता था, तोतों से। परिंदे उसके 3 दिन से खाना नहीं खा रहे, भूखे बैठे हुए नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे। उनके आगे बाजरा पड़ा हुआ। परिंदों का शौक था, तोते उसने पाले हुए हैं वहाँ पे, 1 मिनट उनसे जुदा नहीं होता था। घर आता था और बस अपने पास बिठा के उनको खिलाता था, एक ही प्लेट में वो भी खाते थे और उसके तोते भी खाते थे। और अब जब से वो शहीद हुआ है तोते कुछ भी नहीं खा रहे, बिल्कुल भूखे। जाके देखे तोते कुछ भी नहीं खा रहे, बाहर पिंजरे से निकलते नहीं है, वो पिंजरे के अंदर जाते नहीं थे, आप वो बाहर ही नहीं निकल रहे। सबसे पहला बच्चा वो था जिसको गोली लगी थी, सबसे पहला बच्चा मैंने स्टेचर पे देखा है, टीवी में। इतना हाँ जी, और सबसे फ्रंट पे जो उन्होंने मारा है, तो पहला बेटा मेरा बताया है। और मैं इन सबको कहती हूँ स्कूल में नहीं ढूंढो, बच्चा मेरा गया स्टेचर पे, मैंने देखा उसको हॉस्पिटल में देखो, वो स्कूल में नहीं है। आपने खुद टेलीविजन मैंने खुद टीवी पे देखा है, पूरे 11:30 बजे वीडियो लगी और टीवी पे मैंने खुद देखा है। अच्छा आपको जब खबर मिली तो आप लोगों ने फौरी तौर पर टीवी ऑन कर ताकि आपको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और वहाँ भी कुछ लोगों को भेज दिया। वहाँ इनके अब्बू को मैंने फोन की कि जाके पता करो स्कूल में, कि पता चला है कि दहशतगर्द आए हैं। तो वो गए, मेरे इनके पापा खड़े रहे स्कूल के बाहर, लेकिन जब मैंने टीवी पे देखा है तो मैंने कहा हमजा पापा को कहो कि वो स्कूल में नहीं है, वो उसको हॉस्पिटल में देखो। मैंने उसको स्टेचर पे देखा है, मुझे सारे कहते हैं वो नहीं है, मैंने कहा नहीं, मैंने खुद देखा है उसको। मेरे बच्चे को लेके जा रहे थे, वो मूव नहीं कर रहा था, हरकत नहीं थी उसमें। अगर वो तड़पता मुझे पता चलता वो जिंदा है, वो नहीं था जिंदा, उसकी डेड बॉडी थी। वो जिंदा नहीं था, वो पहली गोली में। उसने कितनी चीखें मारी होंगी, मम्मा मुझे बचा लो। मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहता था, वो तो सोता भी मेरे साथ था, उसको इतना डर लगता था, लाइट चली जाती, मम्मा मुझे अंधेरे से डर लगता है, जंप लगा के मेरे पास आके लेट जाता। मैं कहाँ से लाऊंगी हसन को, मेरा फूल जैसा बच्चा मिट्टियों के नीचे चला गया। समझ नहीं आ रही कि भाई कहाँ है। मैंने कहा पता करके आते ना, चारों तरफ देखते, कहते मम्मा टीचर ने हमें पीछे से निकाला है, जहाँ जाते हो जाओ, स्कूल से निकल जाओ, पीछे से हमें निकाला है। इसने अपने हाथों लाशें
آپ کا جو سیکشن تھا جہاں آپ موجود تھے اور ایڈیٹوریم کتنا دور تھا؟ تھوڑے فاصلے پہ تھا بس. مطلب کتنے قدم کے فاصلے پر تھا؟ آپ وہاں بھاگ کے پہنچ سکتے تھے؟ جی یعنی وہ میں نے دیکھا وہاں ہے پہ کچھ سیپریٹ بھی ہے ایک بلڈنگ. جی وہاں پہ جا کے پہنچ سکتا تھا لیکن ادھر کوئی اجازت نہیں دے گا تھا نہ جائے. اچھا، آپ جب یہ فائرنگ کی پہلی آواز آپ نے سنی، آپ اس وقت کلاس میں تھے؟ جی ہم کلاس میں تھے. اچھا، کون سی کلاس ہے آپ کی؟ 7th کلاس. 7th. تو ٹیچر نے آپ کو پہلی انسٹرکشن کیا دی تھی کہ کیا کریں آپ لوگ؟ انہوں نے ہمیں پہلے سے ٹریننگ دی ہوئی تھی، جو بھی فائرنگ ہو یا ارتھ آئے تو زمین پہ لیٹ جاتے ہوتے. اچھا، تو ہم اسی ٹائم فائرنگ سے آواز آئی تو ہم زمین پہ لیٹ گئے تھے. زمین پہ لیٹ گئے تھے. اور کتنی دیر آپ لوگ اسی طرح رہے تھے؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے تک؟ جی. پھر 2 گھنٹے کے بعد کیا ہوا؟ اس دوران صرف فائرنگ کی آوازیں تھیں یا بلاسٹ بھی ہو رہے تھے؟ فائرنگ کی بلاسٹ کی دونوں تھی. دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں. تو پھر 2 گھنٹے بعد کیا ہوا؟ 2 گھنٹے بعد پھر آرمی والے آئے فوجی اور ہمیں لے گئے اسکول سے راستہ دکھا کے. گرل توڑی تھی اور دیواریں توڑی تھی اور ہمیں وہاں سے لے گئے تھے. آپ وہ پیچھے سے ڈیفینس کے راستے سے گئے، وہ ڈیفینس پارک میں جو جی بچے ڈیفینس پہنچے پارک. تھے؟ جی وہاں پہ ہم تھے. اچھا، وہاں پہ آپ تھے. پھر وہاں سے آپ کے رشتہ داروں نے، ممی جی بابا نے یا کس نے؟ ماموں نے لے کے آئے تھے. ماموں لے کے آئے تھے. اچھا، بھائی کے حوالے سے جو پہلی انفارمیشن آپ کو ملی وہ کہاں پہ ملی تھی؟ وہ مجھے گھر میں آ کے ملی تھی. گھر میں آ کے جی، ملی گھر تھی. میں. تو اسکول میں آپ صرف آپ اور آپ کا بھائی پڑھتے تھے؟ جی بھائی پڑھتے تھے. اچھا. اور میرا کزن بھی تھا اسکول میں، وہ بھی میرے ساتھ آیا. اچھا، وہ بھی آپ ہی کے سیکشن میں تھا؟ وہ نہیں ہمارے سیکشن میں تھا، وہ کالج میں 2nd ایئر میں تھا. تو وہ خیریت سے ہے؟ جی صحیح. جی خیریت سے. اچھا، مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ پہلے بھی آپ کے کالج میں ایک دفعہ ایک جی، وہ- میزائل بھی گرا تھا. جی وہ بم بھی پکڑا گیا تھا تو سب کو نکال دیا تھا اسکول سے. اچھا، بم بھی پکڑا گیا تھا. جی. تو سیکیورٹی کیسی ہوتی تھی آپ کے کالج کی؟ سیکیورٹی تو تیز ہوتی تھی لیکن جب سے بم پکڑا گیا تھا تب بھی تیز تھی. یہ جو میں نے 2 گیٹ مین دیکھے ہیں اس طرف جی، سے جی، نا، جی. جو برسک روڈ کی طرف جی، سے جی، جاتے ہیں، بالکل، بالکل. تو اس کے اوپر کتنی سیکیورٹی ہوتی تھی عام طور؟ ادھر 3 گارڈز ہوتے تھے مین گیٹ پہ. مین گیٹ پہ 3 گارڈز ہوتے تھے اور اس اور دوسری سائڈ پہ 1 گارڈ ہوتا تھا. دوسری سائڈ پہ ایک. اور یہ جو اتنی بڑی لمبی دیوار تھی وہ تاکال کی طرف سے بھی جی. ملی ہوئی اور پھر ڈیفینس جی، میں، جی. یہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی؟ نہیں وہاں پہ نہیں ہوتی تھی. اچھا. کچھ آپ کی ٹیچر سے کل میری ایک بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے تھریٹس بھی آئی تھیں ہمیں، انتظامیہ نے میٹنگ بھی کی تھی. تو بچوں کو کچھ ہوتا ہے نا حفاظتی اقدام کے لیے آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ جی جی. اچھا بچے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ذرا خوف آتا ہوگا، اتنا بڑا واقعہ آپ نے گزارا، تو ابھی آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ماں باپ سے بھی بات کرتے ہوں گے، کزن سے بھی بات کرتے ہوں گے. زیادہ بات کیا کرو، اندر نہ رکھنا. جتنی بات کر سکو جتنی تھوڑی بات کر سکو اتنا زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بھائیوں سے، بہنوں سے، کزن سے بات کیا کرو، اندر نہ روکنا. ٹھیک ہے؟ آپ بڑے بہادر بچے ہو نا، آپ غیر معمولی طور پہ بہادر بچے ہو. یہ بڑوں کا جو ہے نا کلیجہ دہل جاتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ یاد رکھنا ہمیشہ. آپ مطلب دیکھو آپ بہت بہادر بچے ہو، اور یہ ہم صرف آپ کا حوصلہ کے لیے یا آپ کی والدہ کے حوصلہ کے لیے نہیں کہہ رہے. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، آپ بہت بہادر ہو، یہ یاد رکھنا ہمیشہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اما جی میں کچھ ایسا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. ان کو ذرا حوصلہ دیں، وہ تو دن رات رو رات جی بالکل، میری بھی ملاقات ہے. میں اپنے آپ کو بات کروں، اپنے بچے کے پاس تو میں آپ سے کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ جی آئیے آپ بیٹھ. خیر میں نہیں آنا چاہتا. آپ گھروں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب والدین سے مل رہے ہیں، اور آپ کی تو ماشاءاللہ پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بھی کافی انفلوئنس ہے، بیٹھنا چلنا ہے. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ اس ماں کو آپ نے سنا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول کیسے بھیجوں. حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں؟ ہمیں پیسوں سے لگاؤ نہیں ہے، پیسوں سے ان کے بچے واپس نہیں آ جائیں گے. ہمیں سیفٹی سیکورٹی چاہیے کہ کل کو یہ بچے اسکول جائیں گے تو یہ واپس آئیں گے. کل کو ہماری جنریشن بڑھے گی، یہیں پہ سب گلاب مرتے جائیں گے. مسلتے جائیں گے سارے. دیکھیں آپ نے ابھی جو بات کی ہے، یہ ہم کل سے خاص طور پر بات کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. اور میں پچھلے ذاتی طور پر میرے دوست جو ہیں اور میری کولیگز جو ہیں 10 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جان کا تحفظ. اور جو ریاست جان کا تحفظ نہیں دے سکتی نا،
تو اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں سوالیہ نشان آ جاتے ہیں. بے شک. یہ روزانہ نہیں ہو سکتا اور یہ 10 سال سے ہو رہا ہے. جی. میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں کیونکہ میرا اپنا سوال بھی یہی ہے. ہم یہاں پہ ہم اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. آپ آ جائیں گے, آپ ہمارے سورسز ہیں اور آپ کے ذریعے ہم کچھ بول سکتے ہیں, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, ان والدین کے ذریعے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا را کچھ کرو ہمارے لیے. کل کو ہمارے بچے مرتے جائیں گے, ہم کیا کریں گے؟ ہم تو یہیں پہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. ہم کل کو اپنے بچوں کی کیا بتائیں گے کہ جی یہ ہمارا پشاور ہے, یہاں پہ تو سب کچھ ڈسٹرکشنز ہو رہی ہے, ہمیں افغانستان کی جنگ میں فالتو میں ڈالا جا رہا ہے اور ہم ان کی جنگ لڑے اور ہمارے خاندان کے بچے مر رہے ہیں. ہمارے بچے گئے ہوئے, میرا جوان پوتا گیا ہوا 25 سال کا ضرب عذب میں, وہ وہاں پہ کھڑا ہے, ہم وہاں پہ لڑ رہے ہیں, ہمارے بچے چھوٹے پھول جیسے بچے, اور ہمارے بچوں کی یہ حالت ہو رہی ہے. میرا وہاں لیفٹیننٹ پوتا ہے, وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا سینہ تان کے, میرا داماد کھڑا ہوا ان کے آگے سینہ تان کے. اس سے وہ ہمیں روک لیں گے. یہ تو ہجڑوں کی فوج تھی, یہ ہجڑوں کی فوج تھی جنہوں نے بچوں کو اس طرح مارا ہے. آئے ہم ماؤں سے ملے, میرا بیٹا بھی ادھر تھا, میرا بیٹا بھی پیپر دے رہا تھا. کہتے ہیں ماما موت اندر بھی تھی, موت باہر بھی تھی, دونوں جگہ موت تھی. لیکن وہ جس طریقے سے کہتے ہیں ماما, میں نے کہا اگر میری زندگی ہے تو میں ان بموں میں سے بھی نکلوں گا. اس ہجڑوں کی فوج تک میری آواز پہنچائیں, ہمارے فیس ٹو فیس آئیں, انہیں ہر ماں باہر ملے گی. ابھی ویسے بھی بچوں کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہماری زندگی. لیکن انہیں ہر ماں ان کے سامنے نہ ملے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کوئی نہیں ہے, یہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے, یہ ہجڑے تھے, یہ ہجڑوں کی فوج تھی جنہوں نے بچوں کو اس طرح مارا ہے. اگر یہ انسان ہوتے, ان کے دل ہوتا, کوئی سافٹ کارنر ہوتا, ایسا کوئی نہیں تھا. ہمارے سامنے آئیں تک میری آواز پہنچائیں, ہم ان کو سامنے ملیں گے. اس طرح کھڑے ہوئے ان کو ساری مائیں ملیں گی, کتنوں کو ختم کر لیں گے. مٹھی بھر انسان اتنے کروڑوں اماموں کتنے مار لے گی, کتنے بموں کے دھماکے کر لیں گے. اس وقت ہمارے سامنے آئے. وہاں سنا گیا کہ ایک بچے نے دیکھا ہے سب کو مرے ہوئے, پھر بھی اس نے کرسی اٹھا کے ماری ہے. اس میں ایک کتنے سے بچے میں جذبہ ہے. اس کی آنکھوں میں گولیاں. ابھی تو ہر ماں زخمی ہے, ہر ماں شیرنی بنی ہوئی ہے. بلائیں ان کو, میری آواز ان تک پہنچائیں کہ سامنے آئے ہمارے, میں دیکھوں کہ کیا کر لیں گے, کیا بگاڑ لیں گے یہ لوگ ہمارا, کتنوں کو مار کے خوش رہیں گے. لا الہ الا اللہ کا زور ہے ہمارے ساتھ. ربیع الاول کا مہینہ آنے لگا ہے, ہمارے حضور کی نظر ہے ہم پہ. میرا یہ جو بھانجا تھا یہ عاشق رسول تھا, یہ میلادوں کے پیچھے جان دیتا تھا. اس کے لیے میلاد ارینج کریں گے ہم. ان کے لنگر کھاتا تھا, سعیدوں کی چوکاٹ پہ بیٹھ کے لنگر مانگتا تھا کہ بی بی جان میرے لیے لنگر بھیجیں, بی بی جان میرے لیے لنگر بھیجیں. ہم ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں, صرف ہمارے سامنے آئے. یہ جو کام انہوں نے کیا یہ چھپ کے کیا ہے. ہمارا اتنا بچہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے, تیار ہیں ہم لوگ. آپ کو نہیں پتا, یہ ایک ماں کا درد نہیں ہے جن کا کوئی بچہ بھی نہیں گیا, وہ پھر بھی رو رہی ہے اور خون کے آنسو رو رہی ہے. یہ حکومت کے 5 لاکھ 10 لاکھ ہمارے بچے لوٹا دیں گے؟ ہمارے بچے نہیں لوٹا سکتے. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو گولی لگی ہوتی, وہ اس طرح بیٹھا ہوتا, وہ اس طرح بیٹھا ہوتا. کلثوم نواز کو گولی لگی ہوتی, وہ اس طرح بیٹھا ہوتا. تمہاری تقریریں کرنے سے, تمہارے سب کچھ کرنے سے کتنے درد کا ازالہ ہوگا. تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے 4 بندے اور مرے ہیں کیونکہ تم دورہ کرنے آئے ہو. ساری جگہ بلاک ہو گئی ہیں, ایمبولینسوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. کیوں؟ کہ جی وزیر آ رہے, صدر آ رہے, وہ آ رہے, سب راستے بند ہیں. جو اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے وہ بھی مر گئے. یہ ہے ہماری حکومت. کتنوں کو منہ دکھاؤ گے تم لوگ؟ کتنے نقاب ڈالے ہوئے تم لوگوں نے اپنے اوپر. ایک دفعہ ان کے کسی بچے کو گولی لگے. ہم لوگ مری میں تھے, بیلون والا کھڑا تھا, اس سال کی بات کر رہی ہوں, اس طرح انہوں نے بیلون والے کو دھکا دیا. کیوں؟ کہ اوپر سے جی حمزہ نام ہے اس کا, وہ تشریف لا رہا تھا. حمزہ شہباز شریف اوپر سے تشریف لا رہا تھا. بیلون والوں اور سٹوں والوں کو انہوں نے دھکے دے کے گرایا ہے. کیوں؟ جو آپ کو بولنا ہے, میرے پاس سوال نہیں. بس میں کیا بولوں, بس میرا بیٹا چلا گیا, اس نے کیا دیکھا تھا. وہ تو ایک کلی تھا, وہ تو پھل رہا تھا, پھول بن رہا تھا. اس نے تو ابھی ڈاکٹر بننا تھا یا انجینئر بننا تھا. ہماری تو یہ خواہش تھی ہمارا بیٹا بڑا ہو جائے, ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بن جائے. اس کو ہم نے پالا پوسا 16 سال اس لیے کیا کہ ہمارے بیٹے کو وہاں سے
गोली मार दीजिए। हमारा सुकून देखे ना, ये मेरी वाइफ है, ये मैं हूँ और मेरे बहन भाई, क्या हाल है इनका, क्या हाल है। हमें तो नींदें भी नहीं आती, हम सारी रात जागे होते, नींद बिल्कुल नहीं आती। सामने ही होता है वो, एक से हर तरफ नजर आता है। घर होता है या स्कूल है, टीचर आता था या कारी जैसा बात है पढ़ता था, उतना उसको लगन था पढ़ने से कि मैं कुछ बनूंगा। उसका ये सिला दिया हमें इन्होंने। हमारी नई नई फसलें उग रही हैं, ये काट रहे हैं, ये तालिबान काट रहे हैं या दहशतगर्द काट रहे हैं। हमें ये सिला गवर्नमेंट दे रही है, हमें क्या तापस दे रही है। फीसें हम दे रहे हैं, डबल फीसें इनके सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। सिर्फ ये गार्ड नहीं रख सकते, पूरे आर्मी स्कूल में टोटल 6 गार्ड है, 6 गार्ड है और 1100 लड़के हैं और इनका 1 करोड़ से अभाव इनकी फीसें आती हैं। अगर ये 20 गार्ड भी रख देते तो कुछ भी ना होता। हम गवर्नमेंट से और क्या कहेंगे, गिले ही करेंगे, शुक्वा करेंगे, क्या कर रहे हैं। ये तो ये चलता रहे, कमीशन बिठा लेंगे, वो फैसले होंगे। मैं तो ये कह रहा था कि परसों प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि सजा मौत बरकरार रखी है, और आपने रख तो लिया, कमीशन बिठा लिया, आप कल ऑर्डर करते 50 को फांसी चढ़ा देते। ये तो फिर ऊपर से टेलीफोन अमेरिका से आएगा कि भाई ये स्टॉप कर दो, फिर ये सिलसिला स्टॉप हो जाएगा, कोई फांसी किसी को नहीं मिलेगी। अगर आज आपको ये बताना हो कि बतौर बाप, ये बतौर वालदा, आप सारे बतौर रिश्तेदार, आपका बच्चा वापस नहीं आ सकता, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। जिन दरिंदों ने दरिंदगी की उनका हिसाब जो है वो खुदाबंद ताला करेगा। इस वक्त अगर आपको बताना हो कि आप क्या चाहते हैं तो वो क्या हो, अगर आपके पास ताकत हो आज इस वक्त कुछ करने की, तो आप क्या करें? मैं तो कहती हूँ सब मिल के जाए वजीर आला हाउस को आग लगा दे। मैंने उस दिन भी कहा कि सब माओं के खानदान जाए और आग लगा दे। हमें नहीं चाहिए ये हुकूमत जिसमें हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं है। 2 दिन में मेरा भाई बूढ़ा हो गया है, वो मेरा भाई बीमार इसके साथ बैठ के रोता रहता है। इसलिए इसके तो फूल जैसे बच्चे बहुत लाडले पहले हुए नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने दिए इस दिन के लिए। हम क्या करेंगे? आप तलत बेटे इनके दिल में घुस के देख सकते हैं कि अंदर क्या है इस माँ के दिल में। बताओ आप क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ मैं, मुझे बेटा तो लौट नहीं दे सकती ना। नहीं करेगी गवर्नमेंट, नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट, कुछ नहीं करेगी। झूठी तसल्ली नहीं देता था, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे बच्चे ही मरते रहेंगे, हम ये तड़प के देखते रहेंगे, कुछ नहीं करें, लेकिन ये मरते रहेंगे। आप देखिए ना जी कि स्कूल में सिर्फ बच्चे मरे नहीं है, उनके साथ क्या हुआ है वो आपको पता है? उस्तानी को, इनकी टीचर को छोटे बच्चों की क्लास के सामने उसके पहले बाल साफ किए, फिर उसको आग लगा दी। नहीं, वायर से बांधा है मिसिस काजी को। देखे वो हमारे गांव की है वो, और उसको फिर आग लगा दी ताकि वो छोटे छोटे बच्चे उसको देखें और इसी तरह मर जाए। और हुआ ऐसे कि कई बच्चों के दिल ही बंद हो गए, गिर पड़े उधर। ये कहां का हो? फिर उन्होंने पूछा बच्चों को, सबसे पूछा तुम किसके बेटे हो? जिसने कहा मैं फौजी हूं, मेरा बाप फौजी हो। उनके साथ क्या किया वो पता है आपको? पता है क्या किया? उनके सीने चिरे, उनके हाथ काटे, आजा उनके काट के टुकड़े टुकड़े किए, बाहर फेंके। ये है हमारा मुल्क। मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रॉमिस करें ये बात आप टीवी में बताएंगे कि दुनिया को पता चले। आप बोलेंगे चले। नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है लंदन में, मैंने अपनी आंखों से देखी है। लंदन में एक इलाका है मेफेयर, जहाँ पे गोरे महंगे अमीर से अमीर तरीन गोरे प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे हमजा शहबाज अपने 10 मिलियन पाउंड के फ्लैट में रहता है, उसके होटल्स हैं। तो इनके पास अरबों रुपए पड़े हुए वहां पे प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, अरबों रुपए पड़े हुए वहां पे अपने ये धंधे चलाने के लिए। ये लोग उनमें से
5% بلکہ 2% آ کے یہ لوگ یہاں پہ سیکیورٹی پہ لگائے تو کل جیسے یہ بچے بچ جائیں گے ہمارے, کل کو ہماری نسلیں اگیں گی یا نہیں, ایسی برباد ہوتی جائیں گی. ان کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں سوریا میں, ان کی میں بتا نہیں سکتا. صرف میری بات سنیں, صرف نواز شریف نہیں, سب عمران خان کو دیکھ لیں, یہ وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں یہاں کے, یہ باقی جو یہ آپ کے سامنے آئے تھے, یہ عدیل صاحب جو سارے آئے تھے, یہ سب مطلب کون بتائیں, کوئی بھی غریب نہیں ہے ان میں, کوئی بھی غریب نہیں ہے. یہ کیا کیوں انہوں نے اسکول پہ کیا کیوں؟ یہ کیونکہ سر دیکھیں آپ, انہوں نے آرمی کی وجہ سے ہم رات کو اگر سوتے ہیں وہاں جو وہ آرمی ہمارا ایک فرض ادا کر رہی ہے اپنا, بارڈر پہ بھی وہاں بھی ادا کی ہے, وہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ مسلمان کے نہیں تھے, ان کی شکلیں دیکھیں آپ, ٹیٹوز بنے ہوئے تھے ازبک کے, ہاں یہ وہ تھے, فوڈ ان کے پاس انڈین ہوتا ہے. ہاں, اور یہ پیڈ لوگ ہیں. ہمارے بارڈر پہ کون بیٹھا ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے, کون بیٹھے ہوئے ہیں. ہم رات کو سوچتے ہیں کہ ہمارے جوان ہماری حفاظت کریں, ہماری پولیس حفاظت کر رہی ہے, 200 روپے پہ بک رہے ہیں جناب, 200 روپے پہ بچے بیچ رہے ہیں. یہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. معصوم بچہ تھا, آپ دیکھتے تھے. آپ یقین کریں, یہ ہمیں یہ پانی کی پائپ لائن پڑ رہی تھی, تو میں یہاں باہر بیٹھا ہوا, تو یہ بڑا شرارتی اور بہت پیارا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا یہ. تو میرے کان میں آ کے کہتا ہے, چاچو آج بڑی زبردست چیز بنی ہوئی ہے, کھائیں گے؟ میں نے کہا کیا بنا ہو؟ کہتے چھوٹے پائے بنے ہوئے ہیں. میں تو یار مریض ہوں دل کا, میں کہاں کھا سکتا ہوں. تو میں نے کہا یہاں مجھے ویسے ہی پین ہو رہا ہے. تو پھر میرے پیچھے کھڑے ہو کے اور مجھے یہ مساج کرنے لگا, دباتا رہا, اور تھوڑا سا زور بھی دیتا تھا, تنگ کرنے, بڑا میرے ساتھ بڑا مذاق کرتا تھا وہ, اور تھوڑا زور بھی دے دیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے سوری. اتنا پیارا بچہ تھا, اتنا لائک بچہ تھا, سارے لائک ہیں چاروں. یہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ اس کا بھائی, یہ سارے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, سب اپنی کلاس میں ٹاپ کرتے تھے, اور یہ تو بہت ہی لائک تھا اور بڑا پیارا. آپ یقین کریں گے, جب میں اسلام آباد سے پہنچا یہاں, آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو روز دیکھتا ہوں, ہم کہیں واک کرتے ہیں, آپ وہاں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. جی تو جب میں محلے میں آیا تو پورا محلہ رو رہا تھا, آپ یقین کریں, پورا محلہ رو رہا تھا. میں نے کہا شاید کچھ اور یہاں ڈیتھ ہوئی ہے یا کیا مسئلہ ہے, ماتم ہوا ہے. پورا محلہ رو رہا تھا, وہ سب اس کے لیے رو رہے تھے. اتنا پیارا بچہ تھا وہ. اور اس طرح کتنے بچے, اور یہ دیکھیں نا, مطلب یہ ہے کہ یہ کتنوں کو ماریں گے. میں خود اس کالج سے پڑھا ہوں, ہمارے سر سعید اسلامیات کے ٹیچر ہمیں آ کے اس طرح یہاں سے پکڑ کے ہم سے بیٹا جی کر کے باتیں کرتے تھے. انہوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. میڈم قاضی ہماری پرنسپل تھی, ان کو چانس ملا ریفیوج کا, لیکن وہ پھر آئی ہیں, کہتی ہے I'll die before my kids, اور ان کو گرنیڈ سے اڑایا. پھر ہمارے نواب شاہ ایک سر تھے میتھس کے, ان کو چھلنی کر دی ہے گولیوں سے. ایک اور ٹیچر کو جلا دیے, لیکن وہ پھر بھی آگ لگے ہوئے بچوں کو بھگا رہی ہے. یہ اسپرٹ ہوتا ہے, یہ پاکستانی قوم ہے, لیکن ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ان میں انسانیت نہیں ہے. ایک وہ دو بھائیوں کی کہانی, اسی اسکول میں ایک بھائی اسی کلاس میں تھا, تو دوسرا آیا, دوسرا بھائی اس کا آیا اور ہاتھ اوپر کر کے آیا ایسے کہ آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں, مجھے مار دیں. انہوں نے پھر دونوں کو مار دیا. تو جب اس کی لاشیں گھر گئی تو اس روح کو تڑپا دینے والی بات چیت کے بعد جب ہم سب باہر نکلے تو ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم کسی اور گھر میں جا کر اس کی کہانی آپ تک پہنچا پائیں. جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس بچے کے والد نے ہمیں الوداع کہتے ہوئے جو کلمات کہے وہ میں دہرا نہیں سکتا. لب لباب یہ ہے کہ اس کا اعتماد اس نظام سے اٹھ گیا ہے. وہ ہم سے بات چیت کرتے ہوئے بتلا رہے تھے کہ ہر کوئی ان کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ اپنی باقی اولاد کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں, لیکن وہ اس امید پر ابھی بھی قائم ہے کہ پاکستان کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. بہرحال جس خوف میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں اس کو زائل کرنا ناممکن ہے. ان کو ہر روز اپنا بچہ ہر جگہ پر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. ان کی نیندیں اجڑ چکی ہیں, ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد صرف ایک ہی تھی, لیکن اولاد ایک ہو یا 11, جس کا بچہ جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا غم ہے. ہم نے اس قوم کو بہت عرصے سے
اس غم میں مبتلا کیے رکھا ہے. اب لوگ خاموش نہیں رہ رہے، اب وہ جواب چاہتے ہیں، اور اگر یہ جواب نہ ملے تو اس خاتون کی طرح جو کمرے میں اپنی دل کی آواز ہمیں سنا رہی تھیں، بات آوازوں سے نکل کر ہاتھوں تک پہنچے گی اور یہ ہاتھ گریبانوں تک جا پہنچیں گے. بیشتر اس کے کہ یہ نوبت آئے، ہمیں ان خاندانوں کے غم کے تدارک کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ان کی یہ امید پوری ہو جائے کہ ان کی اولاد تمام قوم کی اولاد کی طرح اب ملک میں محفوظ ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.